بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے، شریعت اسلامیہ کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا اور سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اور قابل زکوٰۃ مال کون کون سے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ وہ زکوٰۃ کے باب میں پیچیدہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے۔ عبادات کے مختلف نصاب ہوتے ہیں۔ نماز اس پر فرض ہے جو کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ اسی طریقے سے حج اس پر فرض ہے جس کے پاس سفر حج کے اخراجات ہوں اور سفر کے دوران گھریلو اخراجات کے لیے بھی اس کے پاس بندوبست ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ پر، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب بننے کے 4 فارمولے ہیں، 4 طریقے ہیں۔ جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا خالص ہو، اس کے علاوہ کوئی نقدی، کوئی چاندی، کوئی مال تجارت نہ ہو، تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی جمع ہو جائے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی بھی سونا، مال تجارت، نقدی وغیرہ نہ ہو۔ تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ مال تجارت ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ اور چوتھا فارمولہ صاحب نصاب بننے کا یہ ہے کہ کچھ سونا ہو، اس کے ساتھ کچھ روپے پیسے بھی ہوں، یا کچھ چاندی ہو، اس کے ساتھ کچھ روپے پیسے بھی ہوں، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، مال تجارت اور روپیہ پیسہ ملا کر اس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یہ چوتھا فارمولہ وہ ہے جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو نصاب ہوگا، 52.5 تولہ چاندی ہو تو نصاب ہوگا، لیکن اگر کچھ سونے کے ساتھ پیسے جمع ہو جائیں اور یا چاندی کے ساتھ کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور اس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تب بھی وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حکومت پاکستان نے اس وقت نصاب جو جاری کیا ہے وہ 1,35,000 روپے کے برابر ہے۔ چاندی اور سونے کا ریٹ روزانہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن اندازاً 1,35,000 روپے جس آدمی کے پاس ہوں، ضرورت سے زائد یا سونا اور چاندی کچھ نقدی کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے گی تو وہ آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کی ادائیگی 1 سال کے بعد ہوگی، یعنی صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ، مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے اس کو یاد کر لیں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد آدمی صاحب نصاب ہو یا اس سے اوپر جتنا بھی مال ہو، اس کی مجموعی مالیت کا 2.5% یا 40واں حصہ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عبادات میں ایسا بھی ہے کہ ایک چیز فرض ہوتی ہے لیکن اس کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہو گیا، لیکن روزہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگلے دن صبح میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی ذی الحج کے مخصوص ایام میں ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کی ادائیگی 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی صاحب نصاب ہو جائے وہ قمری مہینے کے اعتبار سے تاریخ یاد رکھے، اور پھر جب وہی سال گزر کر کے تاریخ آ جائے تو پھر اب اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قمری اعتبار سے تاریخ یاد رکھنی چاہیے صاحب نصاب بننے کی۔ اب بہت سے لوگوں کو صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی تو اندازہ لگا لیں، تخمینہ لگا لیں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس دن، کس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے۔ ہر آدمی رمضان کے مہینے میں صاحب نصاب نہیں بنتا، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کسی بھی وقت آدمی صاحب نصاب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، اور اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، جو کہ قرضے اور ضروریات زندگی سے زائد ہیں، تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ اسی طریقے سے کسی عورت کا نکاح ہو گیا، لڑکی کا نکاح ہو گیا، اور جس تاریخ کو اس کو زیورات پہنائے گئے ہیں اور پیسے دیے گئے ہیں، ہدیہ اور تحفے دیے گئے ہیں، تو جو وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے جو تاریخ ہے
وہ تاریخ اس کے صاحب نصاب بننے کی ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ قابل زکوٰۃ مال جو ہے وہ 4 ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور پیسہ، روپیہ، کرنسی وغیرہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ 4 چیزیں قابل زکوٰۃ مال ہیں۔ سونا اور چاندی، ان کی پیدائش ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہوئی ہے۔ جیسا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ سونا اور چاندی کے زیورات اگر استعمال کے لیے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، جب وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ مال کے اوپر سال نہیں گزرا تو صاحب نصاب ہونا یہ مال کی صفت نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب آدمی کی صفت ہے۔ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی بالغ ہو گیا، ایک لڑکا بالغ ہو گیا تو نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ اسی طرح جب حج فرض ہو گیا تو اسی سال اس کو چاہیے کہ آنے والے ذی الحج میں وہ حج کر لے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب جب وہ ہو گیا تو وہی تاریخ اپنی یاد رکھیں، اور اس کے بعد جب سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ کا آڈٹ کر لیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیں۔ اگر ہم تاریخ یاد نہیں رکھیں گے یا ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کے فریضے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، وہ ربیع الاول کی 5 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا۔ 1 سال بعد ربیع الاول کی 5 تاریخ کو ہی وہ حساب کتاب کرے گا تاکہ وہ زکوٰۃ نکال لے۔ لیکن اگر وہ حساب کتاب کرتا ہے ربیع الاول کی 15 تاریخ کو، تو اس سے پہلے کے جو 10 دن ہیں اس میں عین ممکن ہے کہ کچھ مال ضرورت میں استعمال ہو گیا ہو، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ تو مال تجارت کوئی بھی ہو، جب کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے روپیہ، پیسہ، نقدی کسی بھی شکل میں ہو، دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو، جب وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے گی تو آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا، اور 1 سال کے بعد اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ اب حساب کتاب لگانے کے لیے ایسا ہے کہ آدمی ایک صفحے کے اوپر 2 کالم بنا لیں، ایک خانے کے اندر ذاتی ملکیت لکھ لیں اور دوسرے خانے کے اندر قرضہ جات لکھ لیں، اخراجات لکھ لیں۔ ذاتی ملکیت میں وہ پیسے جو کہ جیب میں موجود ہیں، بینک میں ہیں، کسی محفوظ جگہ میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو امانت کے طور پر دیے ہوئے ہیں، کسی کو قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کمیٹی جتنی قسطیں جمع کرائی جا چکی ہیں وہ سارے اس کالم کے اندر لکھ لیں، اور دوسرے کالم کے اندر جو اخراجات کا ہے، قرضہ جات کا ہے، اس میں اپنے ڈیوز لکھ لیں، فیسیں ہیں، اور اسی طریقے سے بل وغیرہ ہیں، اور کسی کا اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ سارا اس کالم میں لکھ کر کے اس کو جمع کر لیں۔ اب جب ہم اس کو جمع کر لیں گے تو دیکھ لیں کہ جو اخراجات والے پیسے ہیں وہ نکال کر کے ذاتی ملکیت میں جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کا 2.5% نکالیں گے یا 40واں حصہ نکالیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ کچھ تفصیل تھی زکوٰۃ کے بارے میں۔ انشاءاللہ مزید تفصیل بھی زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں آئندہ نشستوں میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔